بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی ایک بند گالی میں داخل ہو چکی ہے. آپ کو وے آؤٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، سیاست میں بند گلی کوئی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی رستہ نکلتا ہے اور انشاءاللہ نکلے گا. ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی فورم چھوڑنا نہیں ہے. ہر فورم پہ جنگ کو آگے جاری رکھنا ہے، چاہے وہ احتجاج ہو، چاہے سڑکوں کی سیاست ہو، چاہے پارلیمنٹ میں سیاست ہو، چاہے قانونی جنگ ہو. تو انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں دیکھیں گے. کل یہی فیصلہ ہوا ہے پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی کہ ہم نے کوئی فورم چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ بھرپور طریقے سے اور پرجوش ہو کے مقابلہ کرنا ہے. سر وے آؤٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے تو تقریریں بھی کر لیں، احتجاج بھی کر لیا، لیکن آپ کو وے آؤٹ کیا نظر آتا ہے؟ آپ ایک مدبر انسان ہیں، ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کافی مدبرانہ آپ کی سوچ ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے وے آؤٹ؟ دیکھیں جی، الٹیمیٹلی جو فائنل رستہ ہوتا ہے نا کسی بھی پرابلم کا، کسی بھی مسئلے کا، فائنل جو حل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح بات چیت سے ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنے کا طریقہ صرف تب آتا ہے جب آپ ایک دوسرے سے گفتگو کریں، اور گفتگو سے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کی کوئی عزت کم ہوتی ہے، کسی کی عزت کم نہیں ہوتی. آپ کوئی رستہ نکالتے ہیں قوم کے لیے، تو الٹیمیٹلی تو یہ ہونا ہے. لیکن آج کے دن جس حال میں ہم کھڑے ہیں، جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح ظلم و ستم ہوتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ ماحول بنا ہے کہ ہم کوئی راستہ نظر آئے سامنے. ابھی دھند ہے اور بہت گہری دھند ہے، تو اگلا جو رستہ ہے وہ نظر نہیں آتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہمارا کام ہے، لیڈرز کا کام ہے کہ رستہ نکالیں، اور یہ نکلے گا انشاءاللہ. کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اس کا. سر برسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ نہیں چاہتے ہمارے کہیں مذاکرات اور یا ہماری کہیں سیٹلمنٹ ہو. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی دیکھیں، یہ تو یقینی بات ہے کہ جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے، ان کی مقبولیت نہیں ہے عوام میں. میرا خیال ہے اب تو ایک وقت تھا کہ شاید 70% لوگ خان صاحب کے ساتھ تھے، اب تو شاید 99% لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی خان صاحب باہر آتے ہیں اور خان صاحب قوم کے جو ہے واپس کاروبار سنبھالتے ہیں اور ملک کو چلانے کی بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو کوئی گنجائش نہیں، ان لوگوں کی کوئی جگہ نہیں. یہ تو فارغ ہو جائیں گے، پبلک ان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گی. فری اینڈ فیئر الیکشن ہماری ڈیمانڈ ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آزاد الیکشن ہو، آئین کے مطابق ہو، اور جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک ویژن تھا اس کے مطابق الیکشن ہو. تو وہ یہ چاہتے نہیں ہیں. تو اس لیے آئی تھنک جو بیسٹر گوہر صاحب نے کہا وہ ایک اس میں کافی سچائی ہے اور اس میں کافی گہرائی ہے. سر آپ مجھے لاسٹ چیز یہ بتا دیں کہ پہلے آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ خان صاحب کو رہا کرو، اب یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ ملاقات کرو. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوگی کہ جو آپ کا پہلے والا مطالبہ تھا وہ پیچھے چلا گیا، اور وہ مطالبہ جو پہلے ملاقاتیں روٹین میٹر تھیں وہ پیچھے وہ ہو نہیں رہی آج کل؟ تو کچھ سٹیپ کچھ غلطی ہو جس وجہ سے یہ یہاں تک معاملات پہنچے. جی دیکھیں، غلطیاں تو ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی بھی غلطی کر سکتی ہے. غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ واپسی میں اس کو نہیں کہوں گا. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کو دیکھ کے یہ ایک پہلا قدم ہے. پہلا قدم ملاقات ہے، سیکنڈ سٹیپ اس سے آگے ہوگی انشاءاللہ رہائی اور پھر آگے. لیکن آپ کو جمپ نہیں مارنی چاہیے، ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈیمانڈز کرنی چاہیے. تو ڈیمانڈز میں ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ واپسی نہیں ہے، یہ ایک سرکمسٹانس کو دیکھ کے پہلی قدم ہے. کل پارلیمنٹری کمیٹی کی جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے اندر فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے اور کمیٹی ریکویسٹ کریں گے ہم چیئرمین کو بھی اور اسپیکر کو بھی کہ وہ پارلیمنٹیرینز کی کمیٹی ہمیں اجازت دی جائے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ جائیں اور جا کے پریزنٹ کنڈیشنز دیکھی جائیں کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی کیا ہیں، کیا ان کو مل رہا ہے، فیسیلیٹیز مل رہی ہیں قانون اور آئین کے مطابق یا نہیں. تو اس حد تک میں نے ابھی لیٹر بھی لکھ دیا ہے اور ابھی جمع کرانے جا رہا ہوں. میں تھوڑی دیر میں جمع ہو بھی جائے گا، میں نے سائن کر دیا ہے. اور اس لیٹر میں یہی ریکویسٹ کی ہے کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے اور اس میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہمارا حق ہے پارلیمنٹیرینز کا، چاہے کوئی بھی شخص ہو، اس کی پریزنٹ کنڈیشنز دیکھنے کا ہمارا حق ہے. یہاں تو عمران خان صاحب ہیں جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے بانی چیئرمین ہیں، ایکس ایم این اے ہیں،
تو ان کی فیسلٹیز دیکھنے کا حق ہمارا ہے، اور ہم نے یہی فیصلہ کل کیا تھا، اور اس کو ہم اس وینیو کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اس فورم کو بھی ہم لیٹر کس کو لکھ کریں گے۔ ایک لیٹر جائے گا جی چیئرمین سینٹ صاحب کو، اور ایک جائے گا اسپیکر صاحب کو، جو ہمارے ایم این ایز لکھیں گے۔ یہی کل فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹری لیڈرز جو اپنے اپنے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے، وہ اس فورم میں لکھیں گے۔ میں نے لکھ دیا ہے، آئی تھنک ابھی اڈیالہ کے بعد اس کو میں سبمٹ بھی کر دوں گا۔